کے نام۔ فیضان مدینہ بادلونا بارسلونا اسپین میں دعوت اسلامی کے تحت اجتماعی تقسیم اسناد کا انعقاد۔ فیضان آن لائن اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس اور ان کے سرپرستوں سمیت مختلف شعبجات کے عاشقان رسول کی شرکت۔ مولانا محمد عمران اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے بچوں کی حوصلہ افزائی اور دلجوئی کرنے اور دینی کام کرنے کا ذہن دیا۔ نگرانی شورا نے فیضان آن لائن اکیڈمی سے مختلف کورسز مکمل کرنے والے اسٹوڈنٹس اور ان کے سرپرستوں میں سرٹیفکیٹس دیے۔ شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت 25 جولائی 2026 کو ملتان پنجاب میں سنت و بھرا اجتماع ہوا۔ رکنی شورا حاجی محمد شاہد اتاری مدنی نے مقدس اوراق کو بے ادبی سے بچانے کے حوالے سے رہنمائی کی۔ اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت 25 جولائی 2026 کو فیضان مدینہ ملتان پنجاب میں ایک سیشن کا انعقاد۔ رکنی شورا حاجی محمد منصور اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی۔ شعبہ کفن دفن کے تحت ریسکیو 1122 چوک کمہارا والا میں نماز جنازہ کورس کا انعقاد بھی کیا گیا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں 9 اگست 2026 کی رات فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں مدنی مذاکرے کا اہتمام کیا گیا، جس میں شعبہ سیکیورٹی سے وابستہ افراد بالخصوص محافل نعت، جلوس میلاد اور سنت و بھرے اجتماعات کی سیکیورٹی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے شرکاء کی دینی و اخلاقی رہنمائی فرمائی اور انہیں اپنے قیمتی ملفوظات سے نوازا۔ اس موقع پر امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ پان گٹکوں کی وجہ سے پہلے منہ میں چھالا پڑتا ہے، پھر کبھی صحیح بھی ہو جاتا ہے، پھر چھالا پڑتا ہے، اور آخر کار یہ لے کر جاتا ہے بندے کو ساتھ۔ شروع میں پان گٹکے کھانے والوں کے یہ زبان پر ہے نا کچھ دانے چھوٹے چھوٹے قدرتی، مطلب یہ جیسے وہ ریگمال ہوتا ہے نا، اس طرح کے کچھ دانے ہوتے ہیں جس سے ٹیسٹ کا پتہ چلتا ہے، ذائقے کا۔ یہ آہستہ آہستہ یہ دانے گھسنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہ ٹیسٹ پتہ نہیں چلتا، کھانے کی لذت۔ یہ بھی بعضوں کو تجربہ ہوگا اس کا کہ یار لذت تو واقعی پہلے ہی ایسی نہیں آ رہی، کم ہو جاتی ہے، پھر بہت مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر وہ منہ نہیں کھلتا۔ یہ جو گٹکو پان گٹکے کا عادی ہوگا نا، یہ پورا منہ نہیں کھول سکے گا، زور لگائے گا تو کچھ کھلے گا، پورا نہیں کھلے گا۔ ان کو تجربہ ہوگا، اپنے کھلوانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کھول سکتے۔ یہ خرابیاں شروع ہو گئیں، اب پھر یہ کہ چھالے بھی پڑتے ہوں گے، پھر ٹھیک ہو جاتے ہوں گے۔ یہ اس لیے مہربانی کر کے اپنے حال پر رحم کریں۔ آپ کی زندگی کا سوال ہے، کیوں اپنے آپ کو مطلب خطرے میں ڈالتے ہیں؟ تو قانونی بھی پابندی ہے ہمارے یہاں گٹکوں پر، بین ہے، مل جاتے ہیں، سے 2 نمبر کے انداز میں اس سے بالکل جان چھوڑائیں۔ شروع میں تھوڑی پریشانی ہوگی، آہستہ سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں آپ وہ ایک دھنیا آتا ہے، پان میں جو دھنیا ڈالتے وہ دھنیا، سونف، یہ بازار سے لے کر توے پر بھون لیں، چاہیں تو تھوڑا نمک چھڑک لیں، تو یہ اس کا ایک نیمل بدل ہو جائے گا۔ آپ کو کچھ منہ چلانا ہے نا، تو آپ اس سے منہ چلائیں، تو یہ انشاءاللہ یہ چیز آپ کی صحت کے لیے مفید ہوگی اور وہ پان گٹکے والا نقصان نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ کرنا چاہیں تو سونف بہت فائدے والی چیز ہے، اور وہ دھنیا، اس کو توے پر بھون لیں۔ ہو سکتا ہے تیار بھی ملتی ہو، تو یہ بازار کی پڑیاں تیار ملتی ہیں، یہ ان میں بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ اپنے گھر پہ ہو سکتا ہے سستا بھی پڑے گا، ڈبیا بھر کے نماز رکھا کرے، اس کو تھوڑا نکال کے کھا لیا، اللہ کرے گا تو جان چھوٹ جائے گی۔ آپ سیریس ہوں گے تو جان چھوٹے گی، ایزی لیں گے یار کچھ نہیں ہوتا، تو پھر مشکل ہے۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو میرا مدنی بیٹا مدنی بیٹی پان گٹکا کھانا چھوڑ دے، اس کی عادت نکال دے اور سچی نیت کرے، یا اللہ پاک اس کو حج کرا،
मिठा मदीना दिखा, इसकी बेहिसाब मगफिरत कर दे। या अल्लाह पाक इसको जीते जी प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार नसीब फरमा। आमीन। बिजाही खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, अब यूरोपीय मुल्क स्पेन से आपको खबर दें, जहां फैज़ान मदीना बार्सिलोना में इज्तिमाई तक़सीम इसनाद मुनाकिद हुआ, जिसमें फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी के स्टूडेंट्स और इनके सरपरस्तों के दरमियान निगरानी शूरा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान किया। इसी दौरान सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। तफसीलात मोहम्मद तारिक अत्तारी मदनी की इस रिपोर्ट में। दावत इस्लामी के शोबा तहफ़्फ़ुज़ औराक़ मुक़द्दसा के तहत 25 जुलाई 2026 को मदीनतुल औलिया मुल्तान पंजाब पाकिस्तान में सुन्नत भरे इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें रुकन शूरा हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी मदनी ने सुन्नत भरा बयान किया और मुक़द्दस औराक़ को बेअदबी से बचाने के हवाले से शुरका की रहनुमाई की। 25 जुलाई 2026 को पंजाब पाकिस्तान के शहर मदीनतुल औलिया मुल्तान में कायम शोबा तहफ़्फ़ुज़ औराक़ मुक़द्दसा के कारखाने में सुन्नत भरे इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात और शोबे के निगरान मजलिस पाकिस्तान और दीगर ज़िम्मेदार इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। रुकन शूरा हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी मदनी ने सुन्नत भरा बयान किया और शोबे के अग़राज़ व मक़ासिद बताते हुए मुक़द्दस औराक़ को बेअदबी से बचाने के हवाले से आगाही फराहम की। इस मौके पर शोबे के इस्लामी भाइयों ने भी शुरका को बोसीदा औराक़ मुक़द्दसा को जमा करने, इनकी मुनासिब देखभाल, महफूज तरीके से ठंडा करने और कारखाने तक पहुँचाने के मुकम्मल तरीके कार से मुतालिक ब्रीफिंग दी। आखिर में दुआ की गई और सलातो सलाम पढ़ा गया। इस मौके पर रुकन शूरा हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी मदनी और दीगर शख्सियात को औराक़ मुक़द्दसा के कारखाने का विजिट भी करवाया गया, जहाँ बोसीदा औराक़ मुक़द्दसा के तक़द्दुस की हिफाजत और ठंडा करने के अमली मराहिल से आगाह किया गया। रुकन शूरा ने मदनी खबरों को अपने तासुरात देते हुए बताया, ये बड़ा प्यारा शोबा है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह पाक और दीगर जो मुक़द्दस नाम होते हैं उनको बेअदबी से बचाने के लिए ये शोबा कायम किया गया है। इस हवाले से निगरान मजलिस पाकिस्तान और शुरका ने मदनी खबरों को अपने तासुरात देते हुए कहा, रुकन शूरा ने तरगीब दिलाई कि तमाम इस्लामी भाई औराक़ मुक़द्दसा के तहत मिलकर मुख्तलिफ दीनी कामों में इनका साथ दें और औराक़ मुक़द्दसा की हिफाजत के हवाले से कोशिश करें। आज यहाँ पे आना हुआ, बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह, बड़ा दिली को सुकून मिला। हर जगह पे लगे हुए हैं हमारे, जहाँ पे मुक़द्दस औराक़ डालने होते हैं, तो अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे। आगे बढ़ते हैं। दावत इस्लामी के स्पेशल पर्सन डिपार्टमेंट के तहत 25 जुलाई 2026 को फैज़ान मदीना मुल्तान पंजाब में एक सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें रुकन शूरा हाजी मोहम्मद मंसूर अत्तारी ने शुरका की दीनी और अखलाकी रहनुमाई की, जबकि शोबा कफन दफन के तहत रेस्क्यू 1122 में नमाज जनाजा कोर्स का इनेकाद भी किया गया। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब पाकिस्तान के शहर मदीनतुल औलिया मुल्तान में कायम फैज़ान मदीना में 25 जुलाई 2026 को स्पेशल पर्सन्स डिपार्टमेंट के तहत एक सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तालीमी इदारों के प्रिंसिपल्स, असातिज़ा, सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स, लेक्चरार्स, स्पोर्ट्स से वाबस्ता अफराद और दीगर आशिकान रसूल ने शिरकत की। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के रुकन हाजी मोहम्मद मंसूर अत्तारी ने शुरका की रहनुमाई करते हुए इस बात पर जोर दिया कि स्पेशल पर्सन्स को मुआशरे का बावकार और फ़आल फर्द बनाने के लिए दावत इस्लामी के स्पेशल पर्सन्स डिपार्टमेंट के साथ जुड़े रहें और सुन्नत भरे इज्तिमात में स्पेशल पर्सन्स की शिरकत को यकीनी बनाएं। शुरका ने स्पेशल पर्सन्स डिपार्टमेंट की दीनी और फलाही खिदमत को सराहते हुए अपनी अच्छी अच्छी नीयतों का इजहार किया और मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। ख़ुसूसी अफराद के लिए काम के हवाले से हमें बुलाया गया, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। डॉक्यूमेंट्री देखी गई मज़ूर अफराद के हवाले से जो इन्होंने काम किया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जो दावत इस्लामी काम कर रही है उसके बारे में मालूमात हमें फ़राहम की जाए। माशाल्लाह दावत इस्लामी बहुत अच्छा काम कर रही है, अल्लाह पाक इसको मज़ीद तरक्की नसीब फरमाए। दावत इस्लामी इन NGOs के अफराद और प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर मज़ीद क्या काम किए जा सकते हैं, कुछ अहदाफ तय हुए। जो दावत इस्लामी की मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, रीड एंड लिसन इस्लामिक बुक्स और स्पेशल पर्सन्स की मोबाइल एप्लीकेशन, इनका तारुफ भी करवाया गया और इन अफराद ने अल्हम्दुलिल्लाह उन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने की भी नियत की। इख्तिताम पर शुरका को माहनामा, फैज़ान मदीना और दीगर तोहफ़े भी पेश किए गए। दूसरी जानिब चौक कुम्हारवाला में कायम रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में शुबा कफन दफन के तहत नमाज जनाजा कोर्स का इनेकाद किया गया, जिसमें इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद बिलाल, रेस्क्यू ऑफिसर मोहम्मद अरशद खान और रेस्क्यू 1122 के दीगर अफसरान और अमले ने शिरकत की। रुकन शूरा हाजी मोहम्मद मंसूर अत्तारी ने शुरका की रहनुमाई करते हुए नमाज जनाजा से मुतालिक अहम शरई अहकामात निहायत आसान और मुदल्लल अंदाज में बयान करते हुए नमाज जनाजा का दुरुस्त तरीका, नमाज जनाजा के अरकान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किन की नमाज जनाजा अदा फरमाई, नमाज जनाजा का हुक्म कब नाजिल हुआ और बच्चे की नमाज जनाजा से मुतालिक शरई अहकाम बयान किए, जबकि अवामुन्नास में पाई जाने वाली गलतियों की निशानदही भी की। शुरका ने कोर्स को निहायत मुफीद करार देते हुए मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। आज दावत इस्लामी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला।
اور بہت ساری ایسی غلطیاں کوتاہیاں تھیں جو ہم کر رہے تھے، لیکن آج ان تعلیمات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت انفارمیٹیو اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا ہے۔ اور جنازے کے حوالے سے جو ہماری کوئی غلطیاں تھیں جو ہم روٹین میں روزمرہ کر رہے تھے، تو وہ اس میں بہت بہتر ہمیں انفارمیشن ملی ہے۔ سب سے پہلے تو شکر گزار ہیں دعوت اسلامی کے اس سیشن کے لیے اور اس لرننگ کے لیے جو ان کے توسط سے ہم تک پہنچی، اور باقی جتنے بھی شعبہ جات ہیں دعوت اسلامی کے ساتھ ریسکیو 122 کا ایک قریبی روابط رہتے ہیں، جس میں اسپیشلی اگر میں بات کروں تو FGRF ہے۔ جب بھی کسی سانحہ یا بڑے کسی ریسکیو ریلیف آپریشن میں ہوتے ہیں تو ہم تک جو سروسز ہیں وہ دعوت اسلامی کی کسی نہ کسی نوعیت تک پہنچتی رہتی ہیں۔ کورس کے بعد رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری نے DEO ڈاکٹر حسین میاں سے ملاقات کی، جس میں دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کیا گیا اور عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں سے آگاہ کیا، اور انہیں بھی نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے فروغ میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب یورپی ملک اسپین سے آپ کو خبر دیں، جہاں فیضان مدینہ بارسلونا میں اجتماعی تقسیم اسناد منعقد ہوا، جس میں فیضان آن لائن اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس اور ان کے سرپرستوں کے درمیان نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ اسی دوران سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ یورپی ملک اسپین کے سٹی بارسلونا کے علاقے بادلونا میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں فیضان آن لائن اکیڈمی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس اور ان کے سرپرستوں سمیت بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ سنت و بھرے اجتماع کے دوران نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ دوران بیان نگران شورا نے نیک اعمال کرنے، گناہوں سے بچنے اور دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی ترغیب بھی دلائی۔ دعوت اسلامی ایک ایسی یہ تنظیم ہے کہ جس سے وابستگی نہ صرف ہمارے عقائد و نظریات کو بہتر کرتی ہے، بلکہ اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے اعمال، ہمارے کردار بھی اس سے بہتر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بات سمجھنا ہمارے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا کہ جس طرح میرے دین ایمان کی حفاظت دعوت اسلامی کے ذریعے جس طرح ہو رہی ہے، میری آنے والی نسلوں کی بھی ہوگی۔ دعوت اسلامی ایک پلیٹ فارم ہے جہاں ہمیں اتنی پیاری گاڑی ملتی ہے جو ہمیں جنت کی طرف اور مدینے کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ تو سب ہمیں اندازہ ہے، ایسا کوئی وہ نہیں، یہاں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رونا ملتا ہے، عشق رسول کی خیرات ملتی ہے، دل نرم ہوتا آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے، سوچ بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر نعتیں ہوتی ہیں، مدینے کی باتیں ہوتی ہیں، مکے کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا خوبصورت سا ذکر ہوتا ہے نا، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ یوں دعوت اسلامی کی امپورٹنس ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے ذریعے ہماری نماز درست ہو رہی ہے، اس کے ذریعے ہمارا قرآن درست ہو رہا ہے، اس کے ذریعے ہمارا عقیدہ درست ہو رہا ہے، اللہ پاک کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، خاتم النبیین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اس طرح صحابہ کرام کے تعلق سے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اولیاء کرام کے تعلق سے، پھر ادب کے تعلق سے بات وہی ہوتی ہے، لیکن ادب آپ کا کردار بتا دیتا ہے، آپ کی گفتگو ہے نا، آپ کا کریکٹر بتاتی ہے۔ اسی طرح کہیں آپ کو اچھی نیک مجلس میں جاتے ہیں، وہاں کا آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بات کرنا، آپ کا سلیقہ بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت کیسی ہے۔ دعوت اسلامی ہمیں ادب سکھاتی، دعوت اسلامی ہمارے سلیقے کو اچھا کرتی، دعوت اسلامی ہمیں مہذب بناتی ہے۔ اسی دوران فیضان آن لائن اکیڈمی سے مختلف کورسز مکمل کرنے والے اسٹوڈنٹس اور ان کے سرپرستوں میں سرٹیفکیٹس اور تحائف بھی تقسیم کیے گئے، جبکہ فیضان آن لائن اکیڈمی فار گرلز کے اسٹوڈنٹس کے تحائف ان کے سرپرستوں نے وصول کیے۔ شرکاء اسلامی بھائیوں کے نگران شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے اور دینی کام کرتے رہیے۔ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب پاکستان میں شعبہ امام مساجد کے تحت عاشقان رسول نے 3 دن قافلے میں سفر کی سعادت پائی۔ دوران قافلہ عاشقان رسول کو رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے کورس بھی کروایا۔ مزید جانیے اس مدنی خبر میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں شعبہ امام مساجد کے تحت عاشقان رسول نے 3 دن قافلے میں سفر کی سعادت پائی، جس میں مختلف مساجد کی انتظامیہ کے افراد اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ دوران قافلہ شرکاء کو رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے کورس بھی کروایا۔ رکن شورا نے مساجد کی شرعی احکام، مسجد کی حرمت و تقدس، انتظامی ذمہ داریاں، چندے کے شرعی احکام اور دیگر مسائل کے حوالے سے آگاہی دی۔ حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے شرکاء کو مساجد کی خدمت کو اخلاص، ذمہ داری اور شفافیت کے ساتھ انجام دینے کی تلقین کی، جبکہ اپنی اپنی مساجد سے دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں کے کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ کورس کے اختتام پر شرکاء نے اپنی مساجد میں دینی کاموں کو عملی طور پر نافذ کرنے کے عزم کا اظہار کیا اور دعوت اسلامی کے شعبہ امام مساجد کی اس کاوش کو نہایت مفید اور مؤثر قرار دیا۔
اپنے ناظرین کو بتائیں 24، 25 اور 26 جولائی 2026 کو فیضان مدینہ بہاولپور پنجاب پاکستان میں شعبہ مدنی کورسز کے تحت 3 دن کا اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کورس ہوا، جس میں عاشقان رسول کی مختلف موضوعات پر رہنمائی کا سلسلہ ہوا۔ پنجاب پاکستان کے شہر بہاولپور میں قائم فیضان مدینہ میں 24، 25 اور 26 جولائی 2026 کو شعبہ مدنی کورسز کے تحت 3 دن کا اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کورس ہوا، جس میں ڈسٹرکٹ ذمہ دار مدنی کورسز سمیت دیگر ذمہ داران و عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ کورس میں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کی گئی اور عفو و درگزر، صدق، شکر، رحم دلی اور ایثار و سخاوت اور حسن معاشرت پر رہنمائی کی گئی۔ نگرانی ڈویژن مشاورت بہاولپور نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے شرکائے کورس کو اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنانے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں شمولیت کے حوالے سے ترغیب دلائی، جس پر عاشقان رسول نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا، مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ ہم نے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سیکھا۔ انشاءاللہ الکریم ہماری نیت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی جہاں جہاں ہم کام کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری سنتوں کو اپنانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اس کورس کے حوالے سے نگرانی ڈویژن مشاورت نے مدنی خبروں کو بتایا۔ اس کورس کے اندر مختلف تربیتی سیشن ہوئے، بہت سے موضوعات پر الحمدللہ لیکچر ہوئے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین سے درخواست کروں گا، انشاءاللہ الکریم ربیع الاول کا مہینہ جو ہے اس کی آمد ہے، انشاءاللہ ہر تحصیل کے اندر اخلاق مصطفیٰ کورس جو ہے وہ کروایا جائے گا۔ آپ تمام عاشقان رسول اس کورس کے اندر ضرور شرکت فرمائیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم کے تحت کھوکھرا پار نمبر 4 کراچی سندھ پاکستان کی جامع مسجد گلستان مدینہ و مدرسۃ المدینہ میں تقسیم اسناد اجتماع ہوا، جس میں نگرانی ڈویژن مشاورت نے قرآن پاک پڑھنے کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ 25 جولائی 2026 کو کراچی سندھ پاکستان کے علاقے کھوکھرا پار نمبر 4 میں قائم جامع مسجد گلستان مدینہ و مدرسۃ المدینہ میں شعبہ مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم کے تحت تقسیم اسناد اجتماع کا انعقاد ہوا، جس میں طلبہ کرام، ان کے سرپرست، اساتذہ کرام، ناظم اور نگران ڈسٹرکٹ مشاورت سمیت دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ تقسیم اسناد اجتماع کا آغاز تلاوت و نعت شریف سے ہوا، جس کے بعد نگران ڈویژن مشاورت نے قرآن کریم پڑھنے کی اہمیت و فضائل کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکا کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب بھی دلائی۔ آخر میں صلاۃ والسلام اور دعا کا سلسلہ ہوا، جس کے بعد طلبہ کرام میں اسناد اور تحائف تقسیم کیے گئے۔ سرگودا پنجاب پاکستان کی جامع مسجد رحمت للعالمین میں شعبہ کفن دفن کے تحت 25 جولائی 2026 کو غسل میت و کفن کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں عاشقان رسول کو کورس کروانے کے ساتھ ساتھ 12 دینی کاموں کے حوالے سے بھی رہنمائی کی گئی۔ 25 جولائی 2026 کو جامع مسجد رحمت للعالمین سرگودا پنجاب پاکستان میں شعبہ کفن دفن کے تحت غسل میت و کفن کورس کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول نے شرکت کی۔ شعبہ کفن دفن کے سٹی ذمہ دار نے کورس کرواتے ہوئے میت کو سنت کے مطابق غسل دینے، مستعمل پانی کا حکم اور اس کی احتیاطیں سمیت کفن کاٹنے اور پہنانے کا طریقہ سکھایا، جبکہ اس دوران کی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی۔ کورس میں شرکاء کو ہفتہ وار اجتماع اور قافلوں میں شرکت کرنے سمیت 12 دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا گیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے شخصیات اور FGRF کے تحت DC آفس کورنگی کے احاطے میں شجر کاری کا سلسلہ ہوا۔ ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز نے پودا لگا کر شجر کاری مہم میں حصہ لیا۔ مزید محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ 30 جولائی 2026 کو دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز پلانٹیشن پاکستان ذمہ دار اور رابطہ برائے شخصیات کے اسلامی بھائی نے DC آفس کورنگی کے دفتر میں ڈپٹی کمشنر کورنگی ڈاکٹر مسعود بھٹو، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سہیل آرائی، اسسٹنٹ کمشنر کورنگی محمد حسین کھوسو، اسسٹنٹ کمشنر لانڈی عبدالغنی عباسی، اسسٹنٹ کمشنر شاہ فیصل عبدالسمیع لوہارا اور دیگر افسران سے ملاقات کی اور انہیں گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی شجرکاری مہم میں حصہ لینے کا ذہن دیا، جس پر ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر نے DC آفس کورنگی کے احاطے میں پودا لگا کر شجرکاری مہم میں حصہ لیا۔ شجرکاری مہم میں حصہ لینے کے بعد افسران کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ FGRF کی طرف سے جو شجرکاری کی جا رہی ہے یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے۔ اختتام پر دعا کی گئی اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ دعوت اسلامی کی طرف سے اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے گرینری کا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ دنیا بھر میں گلوبل وارمنگ ہے، تو جس طرح یہ دعوت اسلامی والے ہمارے بھائی پودے لگا رہے ہیں، پیڑ لگا لیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اور بڑھائیں، آپ ان کو ہیلپ کریں، مدد کریں، آپ لوگ بھی اس میں حصہ ڈالیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دعوت اسلامی ہر سال کی طرح شجرکاری مہم اسٹارٹ کرتی ہے پورے پاکستان میں، بالخصوص کراچی میں ہمارے ساتھ۔ پچھلے سال بھی ہم نے کورنگی میں بڑی تعداد میں پودے لگائے تھے، تو اس سال بھی ہم نے یہ کیمپین دوبارہ دعوت اسلامی کے تعاون سے شروع کی ہے۔
مدنی چینل کے ناظرین، غزہ فلسطین میں دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے خیر خواہی امت کرتے ہوئے فلسطینی عاشقان رسول کے لیے کھانے کے پارسلز تقسیم کیے اور مختلف مواقع پر پانی تقسیم مہم کو بھی جاری رکھا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں محمد طارق الطاری مدنی اپنے اس رپورٹ میں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت غزہ فلسطین میں وقتاً فوقتاً کھانے، پانی اور دیگر ضروری اشیاء کی تقسیم جاری رہتی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک مرتبہ پھر FGRF نے غزہ کے عاشقان رسول کے لیے کھانا پکانے کا خصوصی اہتمام کیا۔ خیر خواہی امت کے مقدس جذبے کے تحت اس کھانے کے مختلف پارسلز تیار کیے گئے۔ اس کے بعد فلسطینی عاشقان رسول اور ان کے بچوں میں یہ کھانے کے پارسلز تقسیم کیے گئے، جس پر غزہ فلسطین کے عاشقان رسول نے FGRF کی خدمات کو خوب سراہا، دعاؤں سے نوازا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا۔ نتقدم بجزيل الشكر إلى مؤسسة FGRF على ما قدمته من وجبات ساخنة، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير ونطلب منكم المزيد۔ ادھر غزہ فلسطین میں مختلف مواقع پر خیر خواہی امت کے لیے پانی تقسیم مہم کا سلسلہ بھی جاری رہا، جس دوران FGRF نے مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی بھی تقسیم کیا۔ اس پر مقامی عاشقان رسول نے پانی تقسیم کی اس فلاحی خدمت کو خوب سراہا اور دعوت اسلامیوں FGRF کو دعاؤں سے نوازتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ شعبہ رابطہ بالعالمات کے تحت 28 جولائی 2026 کو اسلامی بہنوں نے فخر المشائخ قرآن اکیڈمی لاہور میں سنی عالمہ، ناظمہ اور طالبات سے ملاقات کر کے دعوت اسلامی کے تحت تعلیمی اداروں میں ہونے والے دینی کاموں کے بارے میں آگاہ کیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ بالعالمات کے تحت 28 جولائی 2026 کو لاہور سٹی کی اسلامی بہنوں نے فخر المشائخ قرآن اکیڈمی لاہور میں سنی عالمہ اور ناظمہ سمیت طالبات سے ملاقات کی اور انہیں دعوت اسلامی کے مختلف دینی، تعلیمی اور فلاحی شعبجات کا تعارف پیش کیا۔ ملاقات کے دوران ذمہ دار اسلامی بہنوں نے طالبات میں دینی شعور بیدار کرنے، فرض علوم سیکھنے کی اہمیت اجاگر کرنے اور ادارے میں فرض علوم سیشنز کے انعقاد کی ترغیب دی۔ اس موقع پر بچیوں کی دینی و اخلاق کی تربیت کے لیے دعوت اسلامی کے کڈز کارٹون دکھانے کی بھی ترغیب دی، تاکہ بچوں میں بچپن ہی سے دین اسلام کی محبت، سنتوں پر عمل اور اچھے اخلاق پروان چڑھ سکیں۔ اختتام پر اکیڈمی کی ناظمہ نے دینی کاموں کو سراہتے ہوئے فرض علوم سیشنز کے انعقاد اور آئندہ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ شعبہ مدنی کورسز اسلامی بہنوں کے تحت 29 جولائی 2026 کو لاڑکانہ میں سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں ذمہ دار اسلامی بہن نے شعبے کے تنظیمی طریقہ کار اور دینی کاموں کو مؤثر انداز میں انجام دینے کے حوالے سے رہنمائی کی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز اسلامی بہنوں کے تحت 29 جولائی 2026 کو لاڑکانہ سندھ پاکستان میں ایک سیشن منعقد ہوا، جس میں ذمہ دار اور دیگر اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ سیشن کے دوران شعبہ مدنی کورسز کا تعارف پیش کرتے ہوئے اسلامی بہنوں کو مدنی کورسز کے ذریعے دین اسلام کی تعلیمات عام کرنے، زیادہ سے زیادہ اسلامی بہنوں کو دینی کورسز میں شامل کرنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا گیا۔ اس موقع پر ڈویژن سطح پر نئی ذمہ دار اسلامی بہنوں کے تقرر، شعبے کے تنظیمی طریقہ کار اور دینی کاموں کو مؤثر انداز میں انجام دینے کے حوالے سے بھی رہنمائی کی گئی۔ سیشن کے دوران ذمہ دار اسلامی بہن نے سنت و بھرا بیان بھی کیا، جس میں نیکی کی دعوت عام کرنے، دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی ترغیب دی۔ بعد ازاں ذمہ دار اسلامی بہنوں نے ایک اسلامی بہن کے گھر جا کر ان کی عیادت کی اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کروائی۔ سیشن کے اختتام پر اسلامی بہنوں نے شعبہ مدنی کورسز کے ذریعے دینی کاموں کو مزید وسعت دینے، نئی اسلامی بہنوں تک نیکی کی دعوت پہنچانے اور اخلاص کے ساتھ دین مدین کی خدمت جاری رکھنے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislam.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 10 اگست کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔